علماء اس سلسلے کے اندر اتراکھنڈ میں کورٹ کے اندر چلی گئی ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اس سلسلے کے اندر اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر بات ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کل اس کی تاریخ آ جائے تو کمل سبل صاحب اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ جہاں تک موضوع چلے گا اس کو بہرحال ہم اپنے مذہب کے سلسلے کے اندر بہت پختہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا موقع نہیں ہے، ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں دفعہ 25 میں 26 میں صراحتاً 29 کے اندر کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر مکمل ملک میں آزادی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ دفعات جو ملک کے دستور اور آئین کو سیکولر بنانے والی ہیں، جمعیت علماء ہند کا ان دفعات کو لانے کے اندر مکمل اپنے حق کا استعمال رہا ہے اور ان دفعات کو لے کر کے آئے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ہند ہوں، یا مولانا مدنی ہوں، یا مولانا عبد الرحمن ہوں، یہ پوری کی پوری جماعت جس طریقے پر ملک کی آزادی کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور اس چیز کو موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور آخر کے اندر پنڈت جی اور دوسرے لوگ لگے ہوئے تھے، اور ان کے وعدے ہیں، ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کی یہ گورنمنٹ اسے تبدیل کرنا چاہتی ہے، ترمیم کرنا چاہتی ہے، یا اس دستور کی دفعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمان کو اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ہم جہاں تک اس کی مدافعت کر سکیں گے کرتے رہیں گے، اور ہم نے اسی سلسلے میں قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موضوع بحث بنے یا اس کی مخالفت کی جائے، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم خون کی قسطیں تو ادا کر چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سبھی تاریخ سے، ہسٹری سے واقف ہیں۔ 1857 سے لے کر 1947 تک ملک کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے اس ملک کے تمام شہریوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے متعلق رہے ہوں، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر غلامی سے کو بدل کر آزادی میں تبدیل کرنے کے لیے دیش کی دھرتی کو دے دیا۔ آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہندوستان میں ایک پتھر کی عمارت اسی دلی میں انڈیا گیٹ کی شکل میں بھی موجود ہے، اس پر بھی شہیدان وطن کے خون کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہر مذہب و ملت کا خون شامل ہے، اسی لیے ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، مگر ہمارے دیش کو سمویدھان ملا 26 جنوری 1950 کو۔ اتنے دن جو لگ گئے سمویدھان کو بنانے میں اور دیش کو سمرپت کرنے میں، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک جتنے بھی لوگ اس دیش میں بستے ہیں، ان کے دھرم الگ، کرم الگ، رہن الگ، سہن الگ، ریتی الگ، یہ ساری چیزیں تھیں جن کو ایک جگہ تسبیح کے دانوں کی طرف مالا بنا کر رکھنے میں اور آپس میں کہیں سے اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے سماجی واتاورن کو کسی کو حق نہ ملے کہ وہ بگاڑ دے، اور سب کے سب اپنے اپنے سماجی واتاورن کے ساتھ ہندوستان کی ترقی میں اپنا اپنا یوگدان دیں۔ ہمارا سمویدھان دراصل اس بات کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو سمویدھان نے کوئی بھی ایسا چھیتر نہیں ہے جس کو انصاف سے ونچت رکھا ہو۔ ہمارے سمویدھان کی خوبی یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی، حکومت سیکولر ہوگی، حکومت لا مذہب ہوگی، حکومت کا کوئی دھرم نہیں ہوگا، مگر حکومت کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ دیش میں جتنے بھی دھرم کرم ہیں ان کو اپمانت ہونے سے بچایا جائے، اور جس طرح سے وہ سمانت ہو کر پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کریں، ان کے سمان کو برقرار رکھا جائے۔
मैं समझता हूं कि हमने हिंदुस्तान के संविधान की इस परिभाषा को अगर समझ लिया है तो हमारे लिए जरूरी था कि कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, दल बदलते रहते हैं, दिल नहीं बदल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।